السلام علیکم جماعت دوم، میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر۔ میں آپ سب کو دارالحکمت اقبال ٹاؤن کیمپس سے اس لیکچر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان کی برکتوں سے مستفید بھی ہو رہے ہوں گے۔ اس پاک بابرکت مہینے میں آپ اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے، یقین ہے مجھے اس بات کا۔ اور یہ وقت ہے آپ کی اسلامیات کی پڑھائی کا، لیکن اس سے پہلے آپ کو جانا ہے SST کی کتاب کھولنی ہے اور اسلامیات کا پلانر دیکھنا ہے۔ اسلامیات کا پلانر آپ کھولیں گے، ہفتہ نمبر 4 کے پہلے کالم میں آپ آج کی تاریخ لکھیں گے اور پیریڈ نمبر 10 لکھیں گے۔ اس سے نیچے کالم میں آپ پیریڈ نمبر 11 لکھیں گے اور آج کی تاریخ لکھیں گے۔ آج ہے 28 اپریل، ٹھیک ہے؟ تو آپ وہاں پہ ڈیٹ اور ڈے ڈالیں گے۔ گزشتہ لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اسلامیات کا اب تک کا جتنا کام آپ کو کروایا گیا تھا، گزشتہ لیکچر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جتنا بھی آپ کو 3 ہفتوں کا کام کروایا گیا تھا، آپ نے وہ تمام کام جو ہے وہ ریوائز کرنے ہیں، دہرائی کرنے ہیں اور اس کو یاد کرنا ہے۔ تو ہفتہ نمبر 4 میں بھی بچوں آپ کا دہرائی جو ہے وہی چل رہا ہے، آپ کی دہرائی ہی چل رہی ہے۔ تو آج ہم ساری جو پچھلے ہم نے چیپٹرز کر لیے ہیں، ہم اس کی دہرائی کریں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو آپ پیریڈ نمبر لکھیں اور ساتھ ڈیٹ بھی لکھیں گے، پیریڈ نمبر 10 اور 11 اور ڈیٹ لکھیں گے، اور اب ہم چلتے ہیں اپنی دہرائی کی طرف۔ جی تو بچوں یہ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے سبق نمبر 1 توحید کے بارے میں پڑھا کہ توحید کیا ہے۔ توحید میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم نے اس کی وحدانیت کے بارے میں پڑھا۔ امید ہے کہ آپ نے اس کی پڑھائی اچھے طریقے سے کر لی ہوگی مکمل۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اس سبق میں کیا کیا پڑھا؟ آپ نے یہ پڑھا کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور جیسا کوئی نہیں ہے، اور ہم سب کو پیدا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہی ہمیں رزق دیتا ہے اور ہم سب اسی کے محتاج ہیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس نے زمین بنائی، اونچے اونچے پہاڑ بنائے، ہمارے کھانے کے لیے اس نے پھل بنائے، اس زمین میں سرسبزہ اگایا، سبزیاں اگائیں۔ تو ہم نے اس چیپٹر میں یہ پڑھا۔ اس کے بعد ہم نے اس کی مشق کی، اس کے سوال جواب کیے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہے، کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ زمین کا ریت والا حصہ کیا کہلاتا ہے؟ ریگستان۔ اللہ تعالیٰ کیسا رب ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق سے محبت کرنے والا، پیار کرنے والا رب ہے۔ پھلدار درختوں کے نام بتائیں، جیسے کہ آم، سیب، امرود، انار وغیرہ وغیرہ۔ یہ والے سوال آپ نے اپنی کاپی پر کیے تھے، یہ میں نے آپ کو کاپی پر کرنے کے لیے کروائے تھے، ٹھیک ہے؟ اور آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے جواب، اور اپنے یاد بھی کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کی تھی کہ ہم نے تصویروں کے سامنے ان کی کون سی مخلوق ہے ہم نے یہ لکھنا تھا۔ دیکھیں، جیسے یہ کہ حشرات ہے، یہ ہے جانور، یہ ہے پرندے، ہم نے یہ بھی پڑھا۔ اس کے علاوہ ہم نے خالی جگہ پر کی کہ دنیا کی ہر مخلوق کس کی محتاج ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق سے پیار کرنے والا رب ہے۔ آم ایک پھل ہے، چڑیا اور کوے پرندے ہیں۔ پھر ہم نے سمندر میں رہنے والے 2 جانداروں کے نام لکھے، جیسے کہ مچھلیاں ہیں، مگرمچھ ہے، اور جنگل میں رہنے والے 2 بڑے جانور کون سے ہیں؟ ہاتھی اور شیر۔ اور 2 جانوروں کے جو سوراخ بنا کر رہتے ہیں، 2 ایسے سوراخوں میں رہنے والے جانوروں کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ چونٹی اور سانپ ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے بچوں سے رسالت سبق بھی پڑھا۔ رسالت سبق میں ہم نے پڑھا کہ رسالت کسے کہتے ہیں۔ تو رسالت جی یہ ایک ایسا سلسلہ تھا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا اس دنیا میں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم انسانوں تک پہنچائیں اور ہمیں سیدھا راستہ پہنچائیں۔ اور پوشیدہ اللہ کی طرف سے جو پوشیدہ پیغام پہنچتا تھا فرشتوں اور نبیوں کو، اس کو کیا کہتے تھے؟ وہی، جو فرشتہ لے کے آتا تھا اسے وہی کہتے تھے، ٹھیک ہے؟ وہی کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبیوں اور رسولوں کی جانب سے پوشیدہ پیغام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو نبی کی کیا خصوصیت ہے کہ جو ہے نبی جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور اس لیے گناہوں سے پاک ہونے کی وجہ سے اسے معصوم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہم نے اس کے سوال جواب بھی کیے کہ اللہ کے پوشیدہ پیغام کو کیا کہتے ہیں؟ وہی کہتے ہیں۔ نبی کی دعوت قبول کرنے والا کیا کہلاتا ہے؟ مومن کہلاتا ہے۔ کون سا فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر نبیوں تک پہنچاتا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ کا انکار کس نے کیا؟ فرعون نے۔ اس کے بعد ہم نے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں، یہ بھی ہم نے کیا، اور یہ میں نے آپ کو گھر کے لیے دیا تھا کہ آپ نے اس پہ رنگ بھرنے ہیں۔ اور ہم نے قرآن مجید کے سبق نمبر ہم نے پڑھا 5، سبق نمبر 5 ہم نے پڑھا قرآن مجید کی پڑھائی ہم نے کی،
اور ہم نے کیا پڑھا جی؟ ہم نے پڑھا کہ قرآن مجید میں کل کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے ہیں، اور یہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اور کس پر نازل ہوا؟ کس نبی پر نازل ہوا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم نے قرآن معلومات بھی پڑھی، قرآن کے بارے میں مختلف ہم نے معلومات بھی پڑھی کہ قرآن کس زبان میں نازل ہوا، قرآن کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے، اور ہم نے قرآن مجید کے آداب تلاوت بھی پڑھے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے سوال جواب بھی کیے۔ یہ سارے سوال جواب ہم نے اپنی کاپی پر کیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیے آپ، یہ والے سوال بچوں میں آپ کو اگلے پیریڈ میں کرواؤں گی، ہماری سیٹرڈے کلاس ہوگی، ہم اس میں آپ کو یہ سارے سوال جو ہے وہ کاپی پر کرواؤں گی، وہ آپ نے کاپی پر کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں سرگرمی نمبر 2، ہم نے قرآن مجید سے دیکھ کر پہلی 5 سورتوں کے نام بھی لکھے: سورہ الفاتحہ، سورہ فاتحہ، سورہ نساء، سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، سورہ آل عمران، ہم نے یہ پڑھا۔ تو بچوں اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے، اور یہ 3 سبق جو تھے، یہ 3 سبق ہم نے پڑھے ہیں، اس کے سوال جواب رہتے ہیں، وہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ آپ نے ان 3 اسباق کو یاد کرنا ہے، اس کی پڑھائی کرنی ہے، اور اس کے سوال جواب یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ اور جو بھی آپ کو پڑھاتا ہے، آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، آپ نے انہیں اس کا ٹیسٹ بھی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہت ہی دل کے ساتھ آپ نے یاد کرنا ہے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں آپ سے ملوں گی ہمارے اگلے لیکچر میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔